لا ریب فیہ، اس کو آپ کس موقع پر استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی جب آپ کسی کی بات سے متفق ہوں اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور یہ ایک نئی سیریز ہے جس میں ہم قرآن پاک کی آیتوں سے چند ایک فقرے نکالیں گے جس کو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کر سکیں۔ اس سے ہم قرآن فہمی کی طرف بھی جائیں گے، یعنی قرآن پاک سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں وہ الفاظ جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم استعمال کریں گے۔ تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں اس کلاس کو۔ آیت کریمہ ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب اس آیت کریمہ سے جس فقرے کو ہم لیں گے وہ ہوگا لا ریب فیہ، جس کا معنی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کو ہم کس موقع پر استعمال کریں گے ابھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم ساتھ میں یہ بھی کریں گے کہ جو آیت کریمہ سامنے ہوگی، جس آیت کریمہ سے ہم وہ فقرہ نکالیں گے، اس آیت کریمہ کا کوشش کریں گے کہ ہم لفظی ترجمہ بھی پڑھیں، تاکہ اس طریقے سے ہم قرآن مجید کے لفظی ترجمے کی طرف بھی آگے بڑھیں اور الفاظ قرآنی بھی ہمیں یاد ہو سکیں۔ سب سے پہلے ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے الکتاب، یعنی کتاب، وہ کتاب، لیکن یہاں جو ذالک ہے مفسرین اکرام فرماتے ہیں ھذا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، لا ریب کوئی شک نہیں۔ یہ لا نفی جنس ہے، یعنی ہر اعتبار کا جو بھی شک ہے، عیب ہے، نقص ہے، اس سے یہ کتاب پاک ہے۔ ریب کہتے ہیں شک و شبہ کو، لا ریب کوئی شک و شبہ نہیں ہے، فیہ اس میں ہدایت ہے۔ واضح رہے کہ ہم چونکہ لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم زیادہ نحوی یا صرفی تحقیق کی طرف نہیں جائیں گے، کوشش کریں گے اس کے لیے ہم ایک الگ سے کورس بنائیں جس میں ہم قرآن کریم کی آیت اور نحوی اور صرفی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے ہم پیش کریں، لیکن اس میں صرف ہم الفاظ کے جو لفظی معنی ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین یہاں پہ لام حرف جر ہے جس کا معنی ہے کے لیے، متقین یعنی ڈرنے والے یا پرہیزگاروں کے لیے، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے یا پرہیزگاروں کے لیے۔ اور ترجمہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، وہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ لفظی ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں اور اس حساب سے آپ اس ترجمے کو بھی ذہن میں لا سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے ہم نے جو فقرہ نکالا ہے لا ریب فیہ، اس کو آپ کس موقع پر استعمال کر سکتے ہیں؟ یعنی جب آپ کسی کی بات سے متفق ہوں اور آپ کو کہنا ہو کہ واقعی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، تو آپ اس موقع پر قرآن کریم کا یہ فقرہ استعمال کر سکتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، یا اس امر میں موقع محل کے حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگلی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے ہم نے یہ جو فقرہ ہے تھوڑا سے چینجز ہیں استعمال کے لحاظ سے، اور چونکہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں گے تو اس حساب سے آپ یہ جملہ اور یہ فقرہ استعمال کریں گے۔ پہلے ہم قرآن کریم کو دیکھیں گے، اس کے بعد یہ جو اسپوکن والا جملہ ہے اس کو دیکھیں گے۔ انّا یعنی بے شک، اس کا معنی واقعی میں یا یقیناً کے معنی میں بھی
استعمال ہوتا ہے۔ الذین وہ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی بے شک کافر، سواء برابر ہے، علیہم علی یعنی پر ہوتا ہے، علیہم کا معنی ان، علیہم ان پر، یہ استفہام تساوی ہے، یہاں پر اس کا معنی یہ کریں کہ انذرتا برابر ہے، سواؤن کا معنی علیہم ان پر، کہ انذرتا کہ آپ ڈرائیں، انذرتا آپ ڈرائیں، ہم یعنی انہیں، انذرتا ہم آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم تنذر یا نہ ڈرائیں انہیں۔ اب یہاں پر چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہاں ہم زیادہ صرفی تحقیق میں نہیں جائیں گے، ہم یہاں اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ یہاں فعل مضارع کا معنی ماضی میں کیوں ہوا، لم داخل ہوتا ہے تو اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، چونکہ ہمارا جو مین فوکس ہے یہاں پر ہم اسپوکن ہی کو سیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ میں قرآن کو بھی ہم سمجھیں گے۔ لم تنذر یا نہ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب آپ اس جملے کو اپنی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں، سواء علیک ھذا ام لم تفعل، یعنی اس وقت یہ جملہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جس وقت آپ کسی سے کہیں کہ اس سے تو بہتر ہوتا کہ آپ یہ کام نہ کرتے، آپ کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، سواء علیک ھذا ام لم تفعل، آپ کا یہ کام کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی آپ کا یہ کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، اس سے بہتر تھا کہ آپ نہ ہی کرتے۔ تو عربی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں سواء علیک ھذا ام لم تفعل۔ آگے آیت کریمہ ہے فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ فما فا کا معنی تو، ما یہ نفی کے لیے ہے، ربحت تو نفع نہیں دی، تجارتو یعنی تجارت، ہم یعنی ان کی، تجارتہم ان کی تجارت، یعنی اس طرح معنی ہوگا ان پہلے اور یہ تجارت بعد میں، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، وما کانوا اور وہ نہیں ہے، مہتدین ہدایت والے، یعنی ہدایت پر نہیں ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، اور اس طرح آپ ترجمہ دیکھیں تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا، یعنی ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور ان سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں تھے، یعنی ہدایت پر تھے ہی نہیں، تو راہ کہاں سے جانیں گے؟ مہتدین یعنی باب افتعال سے ہے، اور یہ اس میں فاعل ہے مہتدین، یعنی ہدایت پر نہیں تھے، جمع ہے وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ یہ کانو کبھی موجودہ سچویشن کے لیے بھی آتی ہے اور کبھی تھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کانو جمع کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ہم جو فقرہ استعمال کریں گے، ما ربحت تجارتہم، ما ربحت تجارتہم، یہ قرآن کا جملہ ہے، لیکن ہم اپنی جو سچویشن کے حساب سے کہ اگر آپ کو اپنی تجارت میں خدا نخواستہ نقصان ہوا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ما ربحت تجارتنا، یعنی ہماری تجارت میں نقصان ہو گیا، ہماری تجارت میں گھاٹا ہو گیا، اس طرح آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کامنٹ میں بتائیں کہ یہ سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ملتے ہیں اگلی کلاس میں، جب تک کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔